ان کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھی ہے۔ جو مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو پھر ایک مرتبہ صلوات سے معطر کیجیے۔ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الحسین المظلوم الذی قتل فی کربلا عطشانہ ولعنت دائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات مل کر پڑھیں۔ جس طرح سادات پہ صلوات پڑھنے کا حق ہے اسی طرح بلند آواز سے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی رات کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان حسین عزاداری مظلوم کربلا کے لیے صف عزا پہ بیٹھے ہیں، خالق آپ کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں دنیا میں جہاں بھی عزادار مصروف عزاداری ہیں خالق ان سب کی حفاظت فرمائے۔ جو عزادار مریض ہیں بیمار کربلا کی عزت کے صدقے میں خالق انہیں صحت عطا فرمائے۔ پریشان مومنین کی پروردگار پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت پردہ میں بیٹھ کر جناب ثانی زہرا کو ان کے بھائی کا پرسہ دینے آئی ہے، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ کہ ان کو کنیزی نصیب فرمائے۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ سرکار حجت کی تاجیل ظہور کے لیے اظہار محبت کرتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے پروردگار نے کریم رب نے ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے، ہمیں عزت دینے کے لیے
اس کریم نے روز قیامت محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا۔ بہت بڑی عبادت ہے مظلوم کربلا کا ذکر، مظلوم کربلا کی عزاداری۔ عشرہ ختم ہو گیا، آپ آتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا۔ یقیناً اس کا اجر وہ بیوی ہی آپ کو عطا کریں گی جنہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں تو اس کا کوئی اجر دے نہیں سکتا۔ میں بندہ حقیر دعائی کر سکتا ہوں کہ روز قیامت اس مظلوم کربلا کے غم کے صدقے میں اللہ ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت عطا فرمائے۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے۔ آج کربلا والوں کے نام پہ لوگوں کو ہم سبیلیں پلا کے بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے دیکھو جسے پیاسا مارا گیا تھا، آج اسی کے نام پہ دنیا کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ آج حسین کے نام پہ لوگوں کو نیازیں کھلائی جا رہی ہیں، سبیلیں پلائی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ جملہ اکثر مجالس میں دہراتا رہتا ہوں کہ وہ حسین جو کربلا میں اکیلا رہ گیا تھا، آج ساری دنیا حسین کی بنی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مظلوم کربلا کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ ہر جگہ پہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ این حسین کیست کہ ہمیں عالم عاشق اوست۔ یہ حسین کون ہے جو سارا جہان جس کا عاشق نظر آتا ہے؟ عشق حسین اللہ نے ہمیں عطا کیا، محبت حسین اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ہم کسی کو نہ باتوں پہ مجبور کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ زبردستی کرتے ہیں۔ ہم تو صرف عزا خانہ حسین میں لوگوں کو محبت سے بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ صف عزا پہ بیٹھ جاؤ تاکہ روز قیامت سیدہ کی شفاعت کے مستحق ہو جاؤ۔ کوئی فضائل کی رات نہیں، میں نے زیادہ فضائل بھی نہیں پڑھنے، 2-3 باتیں آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے حسین کو بہت بڑی عزت دی ہے۔ وہ حسین جس کو نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرائی، وہ حسین بارہا جس کا نبی نے تعارف کرایا۔ میں ایک دن یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ حسین کا بچپن ہے، پیغمبر اکرم منبر پہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو کتاب والوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں حسین مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر کے سامنے اصحاب کرام بیٹھے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ چلتے ہوئے بچپن میں حسین مسجد میں گرے، جیسے گرے نبی نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، منبر بھی چھوڑ دیا۔ حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ تو میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، تیرے صحابہ بھی بیٹھے تھے، وہ اٹھا لیتے، کتنا دیر لگتی؟ آپ نے منبر بھی چھوڑ دیا، درس بھی چھوڑ دیا۔ عجب نہیں، حضور فرمائے تمہیں کیا پتا، جو منبر پہ دے رہا تھا وہ تفسیر تھی، جو گرا ہے وہ قرآن تھا۔ اتنی بڑی عزت اللہ نے حسین کو عطا کی ہے۔ ہم تو کسی کو مجبور نہیں کرتے، البتہ ہر ایک اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ عزاداری کی، ماتمداری کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے سوال کرنا میں آج، کیونکہ وہ ایسا ماحول نہیں ہے، شب عاشور ہے کہ میں کچھ ایسی فضائل کی باتیں کروں، لیکن ان کے لیے جملے کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی
جو سارا سال لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں قبروں پہ جانا بدعت اور حرام ہے. توجہ ہے آپ حضرات؟ سارا سال لوگوں کو، میں برادران اہل سنت جو یہاں موجود ہیں مجلس میں عاشقان حسین، یہ جملہ ان سے عرض کر رہا ہوں، جو سارا سال مسجدوں میں بیٹھ کر، ممبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پہ جانا بدعت ہے، قبر پہ جانا حرام ہے، پھر اس کی سال کی شریعت 2 دنوں کے لیے کیوں بدل جاتی ہے؟ 9 اور 10 محرم کے لیے ان کی شریعت کیوں بدل جاتی ہے؟ سارا سال قبروں میں جانا بدعت ہے، 9 اور 10 محرم کو قبروں کے لیے جانے کا تو حکم دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان 2 دنوں میں تیرا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل میں یزید رہتا ہے. یہ بنو امیہ کی سازش ہے. کربلا کے بعد لوگوں کو 9 اور 10 محرم قبروں کی طرف راغب کرنا. کیا مسلمانوں اللہ نے اتنی شعور نہیں دیا کہ ہم پورا سال اپنوں کو یاد نہیں کرتے؟ صرف وہی 2 دن ہمیں یاد کرنے کے آتے ہیں جو نواسہ رسول کے ہیں، جو حسین کے دن رونے کے ہیں، وہی دن اپنوں کو یاد کرنے کے آ جاتے ہیں. نہیں عزیزو، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے بنو امیہ کی. انہیں بھی شروع سے پتا تھا کہ اب حسین کی شہادت کے بعد یہ مشن اتنا بلند ہو جائے گا، بچوں کو، نسلوں کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بچہ بھی حسین کی مجلس میں چلا گیا وہ ہمارا نہیں رہے گا، وہ ہمارا نہیں رہے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے. میں نے شاید پہلے بھی یہ جملہ کہا، ایک بہت بڑے افسر نے حج کے موقع پر مجھے کہا کہ ایک جلوس نہیں گزر رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا بھی آدھے گھنٹے کا جلوس ہے، سارا سال ہم تمہاری مانتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہماری بھی سن لو. تو انہوں نے کہا سر مسئلہ آدھے گھنٹے کا نہیں ہے، یہ تو آدھا گھنٹہ آگے ہماری گلی کے آگے ماتم کرتے ہو یا حسین کہتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کو دیکھ کر ہمارے بچے 6 مہینے ماتم کرتے رہتے ہیں. یہ ذکر کا اثر ہے، ماتم کا اثر ہے. شاید اس دن میں رہبر معظم کا میں نے پیغام بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجلس گھر میں بیٹھ کے بھی سنی جا سکتی ہے، گریہ گھر میں بھی بیٹھ کر ہو سکتا ہے، ذکر حسین گھر میں بھی بیٹھ کر سنا جا سکتا ہے، عبادت وہ بھی ہو جاتی ہے، اللہ اس کا اجر بھی عطا کرے گا. لیکن مقصد حسین پورا نہیں ہوگا. مقصد حسین کب پورا ہوگا؟ یہ جوان ماتمی نکلیں گے، گلی کوچوں میں آئیں گے، یہ سینے پہ ماتم کریں گے، یزید بے نقاب ہوگا. یہ مقصد عزاداری یزید کو بے نقاب کرنا ہے. اور آج بھی جو عزاداری کے خلاف اپنی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، میں کل ایک مولوی کا کلپ سن رہا تھا، شاید عرض بھی کیا ہے، اور یزید ملعون کو امیر المومنین بھی نعوذ باللہ کہہ رہا تھا اور رضی اللہ بھی کہہ رہا تھا. ابھی بھی میں نے سیو کیا، موبائل میں میرے موجود ہے، کل کی بات ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے بھی اب بھی یزیدی کردار کے موجود ہیں جن کے دل میں یزید ہے. یزید کو نعوذ باللہ کہہ رہا امیر المومنین، یزید کو کہہ رہا رضی اللہ. تو یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آیا اس کی تقریر سن کر، تاکہ دنیا کو پیغام دوں کہ تو نے لفظ رضی اللہ کو یزید کے ساتھ لکھ کر دنیا کو بتا دیا رضی اللہ کی اوقات کیا ہے. یزید جیسے پلید کے ساتھ رضی اللہ تو لکھ رہا ہے، یزید جیسے پلید کے ساتھ تو امیر المومنین لکھ رہا ہے. نہیں، اصل میں امیر المومنین لفظ ان کو پسند بہت آیا ہے. جو اللہ نے علی کے لیے مختص کیا تھا انہوں نے پسند بہت کیا ہے. یزید جیسے پلید کو انہوں نے امیر المومنین کہا، شرابی کو امیر المومنین کہا، جنہوں نے ظلم کیا اسے امیر المومنین کہا، جس نے مکے پہ حملہ کیا اسے امیر المومنین کہا، جس نے مسجد نبوی میں گدھے اور گھوڑے باندھے اس کو امیر المومنین کہا، جس نے بدھ کے دن جمعہ پڑھایا اسے امیر المومنین کہا. جس کا امیر المومنین ایسا ہوگا اس کا مومن بھی طالبان جیسا ہوگا.
جب امیر المومنین کی حیثیت ہوگی پھر مومن بھی ایسے بنے گا۔ اور تمہیں میں بتاؤں امیر المومنین ہوتا کون ہے؟ امیر المومنین وہ ہے جو مصطفیٰ کے بستر پہ سویا ہو۔ امیر المومنین وہ ہے جسے غدیر میں من قلت مولا نبی نے کہا ہو۔ امیر المومنین وہ ہے جس کے دروازے پہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہو۔ امیر المومنین وہ ہے جو زوج بطول ہو، جو دماد رسول ہو، جو حسنین کا بابا ہو۔ امیر المومنین وہ ہے جو فاتح خیبر ہو، جو فاتح احد ہو، جس کا امیر المومنین ایسا ہوگا اس کا مومن بھی خمینی جیسا ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ انہوں نے لفظ امیر المومنین کو اتنی آسان لے لیا۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے علی کے سوا کسی کو امیر المومنین کہنے کا۔ امیر المومنین ایک خدائی لطف ہے علی کے لیے، یہ لفظ ہے ہی مختص علی حیدر قرار کے لیے۔ تو لہذا انہوں نے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے ماتم کرو۔ شہید محسن نقوی نے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی اشعار اور نظمیں لکھی عظمت حسین پر۔ تو انہیں ایک بہترین نظم لکھی کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم ماتم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم ماتم نہیں کرتے، ماتم کی صدا تو سنتے ہیں پر غم نہیں کرتے۔ اب آج تو جاتی ہے، سنتے بھی ہیں، ماتم کی صدا تو سنتے ہیں پر غم نہیں کرتے۔ شہید فرماتے ہیں کہ جلتا ہے تیرا دل اور جلتا ہے تیرا سینہ، ہم تیرے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے، ہم تیرے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ انہیں شہادت کی رمز کا کیا پتا، شہادت کتنا عظیم درجہ ہے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ آخری دو نظم کے جملے جو شہید نے کہے نا، بہت قیمتی جملے ہیں۔ کہتے ہیں اگر جرت ہے محشر میں کہنا یہ پیمبر سے، اگر جرت ہے محشر میں کہنا یہ پیمبر سے، ہم زندہ و جوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہی روایت بس مقبول ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ یا علی، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے، یہ صدائے ماتم، یہ صدائے عزاداری، یہ صدائے یا حسین، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے۔ عظیم پیغام ہے کربلا کا، جو آپ نے عزاداری کے ذریعے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور یہ عزاداری امانت ہے جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کی۔ ایک دعا بی بی کی ذات پر بلند صلوات پڑھیے۔ یہ عزاداری بڑے بڑے لوگوں کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عزاداری بہت بڑی امانت ہے۔ بس عزیزوں، میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مقصد عزاداری کو سمجھیں۔ سید الشہداء کربلا میں کیوں گئے؟ اگر وہ جوان ہمارے مقصد سمجھ لیں تو پھر عزاداری کا مزہ ہے، پھر عزاداری کا لطف ہے۔ اس عزاداری کے ساتھ ساتھ اگر جوان سجدے کرنے کی عادت بنا لے، اگر جوانوں کو عبادت کی عادت بن جائے، اگر جوان عزاداری کے ساتھ ساتھ مسجد سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات جوانوں یاد رکھنا، دو چیزیں ہیں، ایک مکتب ہے اور ایک مقصد ہے۔ ایک مکتب ہے اور ایک مقصد ہے۔ عزاداری مقصد ہے، مکتب ہے، ماتم مکتب ہے، عزاداری مکتب ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ جو مکتب، جو یونیورسٹی اپنے مقصد تک نہیں پہنچاتی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عزاداری بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ یہ عزاداری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں بغیر کسی فیس کے، بغیر بلائے کروڑوں میں شاگرد آ جاتے ہیں۔ اس عزاداری کے ذریعے دنیا کو پیغام دیں۔ یہاں تو کسی کو بلانا نہیں پڑتا، یہاں تو کسی کو فیس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اشتہار لگایا جاتا ہے یا پتہ چل جائے فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی ہے جو حسین نے مظلوم کربلا نے قائم کیا ہے۔ اس سے کچھ لینا ہے، سیکھنا ہے۔
معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو یہ اللہ رب العزت کو کسی نے دیکھا ہے؟ ایک جملہ اور اضافہ کرتا چلوں، جتنے بھی حضرات بیٹھے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ مانا ہے یا نہیں؟ کیوں مانا ہے؟ نبی نے بتایا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ نبی نے بتایا ہے، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ میں اپنی مثال دوں، ہم ہیں، اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں نا۔ کوئی بندہ مستقیم اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ ابھی دیکھ کے دکھائیں۔ 2 آنکھیں ہر کے چہرے کے موجود ہیں، 2 آنکھیں اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں۔ کوئی بندہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آئینہ نہ ہو اپنا چہرہ دوسرے کو تو پہچان لیں گے۔ اگر کسی کے سامنے تصویریں رکھی جائے کہے گا یہ فلانے کی تصویر ہے کیونکہ دیکھا ہے، یہ فلانے کی تصویر ہے کیونکہ دیکھی ہے۔ اگر شیشہ اور آئینہ نہ ہوتا، اس کی اپنی تصویر رکھ دی جاتی تو وہ نہ پہچان سکتا۔ تصویر تیری اپنی ہے، دوسروں کو پہچان رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے اس نے اپنا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو پہچانے کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں۔ نعرہ حیدری، میری پہچان کا مرکز ہے یہ 14۔ ان کو پہچانتے جاؤ تمہیں اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی۔ علی کو دیکھو اللہ کو پہچانو گے، حسین کو دیکھو اللہ کو پہچانو گے، مصطفیٰ عربی کے سجدوں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو گے۔ یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ اب چھٹے امام کا فرمان آپ کو سنا کے زحمت ختم کرو۔ خدا فرماتا ہے 14 کو میں نے اپنی پہچانوان کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ 14 نہج البلاغہ میں امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ دنیا والوں ہم وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جو خدا کی پہچان کا بھی مرکز ہے، خدا کے علم کا بھی مرکز ہے۔ ہم اہل بیت خدا کے علم کا، خدا کے اسرار کا مرکز ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں یاد رکھو شیعو، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ہم 14 کو خلق کیا ہے، تم شیعہ ہماری پہچان کا مرکز ہو۔ ہمیں لوگوں نے پہچانا ہے تم شیعہ کے کردار سے، چلتے ہوئے شیعہ کے کردار سے لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ جس علی کا شیعہ ایسا ہے اس کا ایمان کیسا ہوگا، کردار ایسا ہوگا۔ میں نے بیٹیاں بیٹھی ہیں پردے میں، شب عاشور ہے، ایک پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں۔ محرم آتا ہے، کالے کپڑے پہننے شروع ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، عزا کی علامت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا جوانوں، عزیزوں، خواتین، میں بہنیں بیٹیاں، محرم سے پہلے جب تک تم لوگ نئے کپڑے، کالے کپڑے نہیں پہنتے نا، تمہاری حیثیت اور ہوتی ہے۔ جب تم کالے کپڑے پہن لیتے ہو تو تمہاری حیثیت بدل جاتی ہے۔ پہلے تمہیں شاید اجنبی نہ پہچانتا ہو کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں، لیکن جب تم نے کالے کپڑے پہن لیے تو ہر ایک پہچانے گا یہ شیعہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کالے کپڑوں سے تمہاری پہچان ہوگی، کون؟ علی کے شیعہ ہے، حسین کے عزادار ہیں۔ جب تک کالے کپڑے نہیں پہنے تھے، وہ تیرے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں تھی کہ آج نبی کو پتہ چلتا تو کون ہے، لیکن جب کالے کپڑے پہن لیے، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی عزادار ہو، جب کالے کپڑے پہن لیے تو تیری نسبت ہوگی عزاداریوں کے ساتھ، تیری نسبت ہوگی حسین کے ساتھ۔ پھر خبردار، کالے کپڑے پہن کر کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے حسین پہ حرف آ جائے، جس کی وجہ سے یہ حرف ہے کہ یہ کنیز جناب زینب کالے کپڑے ہیں۔ کردار ایسا بنا کہ کالے کپڑے کو دیکھ کر ہر عورت تمہیں دیکھ کر حجاب کرے، ہر عورت تیری بیٹی کو دیکھ کر پردے کی پابندی کرے کہ یہ کنیز زہرا ہے۔ کالے کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہن کر ہم جا کے روئیں، نہیں عزیزو، جب کالے کپڑے پہن لیتے ہیں تو تمہاری حیثیت بدل جاتی ہے، تمہاری نسبت ہو جاتی ہے حسین کے ساتھ۔
دنیا تمہیں پہچانتی ہے عزادار سے، اور یہ بھی تمہارا فخر ہے۔ خدا کی قسم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا لوگ، ان میں کوئی سید ہے، کوئی نواب ہے، کوئی خان ہے، کوئی ملک ہے، اپنی اپنی اللہ نے ہر ایک کو اپنی اپنی مقام پر عزت عطا کی ہے۔ لیکن اگر یہاں کوئی آ جائے نا اجنبی اور کوئی پوچھے کہ ان کو جانتے ہو کون ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں سید بیٹھا ہے، یہاں چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہاں فلاں صاحب بیٹھا ہے، وہی کہے گا آپ کو دیکھ کر صرف دو پہچانے کروائے گا، کہے گا اس وقت اس عزا خانے میں جو بیٹھے ہیں یا علی کے شیعہ ہیں یا حسین کے عزادار ہیں۔ تمہاری پہچان علی کے شیعہ سے ہو رہی ہے، ہماری پہچان حسین کے عزادار سے ہو رہی ہے۔ جب میں حسین کا عزادار ہوں تو پھر میرا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ عزادار، یہ بچہ، یہ جوان اس 18 سال کے سن میں، 15 سال کے سن میں اتنی با کردار، پھر دنیا مجبور ہو جائے۔ یہ کردار ملتا ہے مجلس حسین میں، جوانوں کو آنے کی عادت بن جائے گی۔ یہ کردار مجلس سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ یہ کردار درس سے حسین سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ عزا خانہ حسین سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ یہ کردار مجلس سے لے جانا چاہیے۔ بس عزیزو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شب عاشور ہے، آپ کو انتظار نہ کروں زیادہ۔ یہ وہ رات ہے، ہر ماں کے سامنے اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ہر بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ علی کی بیٹیاں یہ رات خدا سے کہہ رہی ہوں گی، میرے اللہ کاش یہ رات ختم نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، یہ رات ختم نہ ہو جائے، صبح ہوگی زہرا کا باغ لٹ جائے گا، بطول کا بھرا گھر لٹ جائے گا، گلشن زہرا اجڑ جائے گا۔ ہاں عزادارو، میں نے کبھی منت نہیں کی، شب عاشور علماء کہتے ہیں ایسے مناؤ، روز عاشور اور شب عاشور ایسے تم رہو، اپنی حالت بناؤ، کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کہے ان کا کوئی بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کائنات کا بادشاہ حسین، اپنی حالت ایسے بناؤ۔ آج شب عاشور ہے، 2-3 جملے شب عاشور کے، ابھی جھولا جناب علی اصغر برآمد ہوگا، آپ پرسہ دیں گے، میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اس انتظار میں۔ یہ آپ انتظار نہیں کر رہی، خدا کی قسم ہر ماں اپنے بچے کو آج رات تیار کر کے یہی کہہ رہی ہے، میرا بیٹا کل کربلا کے میدان میں پہلے تو نے جانا ہے۔ اکبر ماں کہہ رہی ہے اکبر پہلے تو جائے گا، ام فروہ کہہ رہی ہے بیٹا پہلے تو جائے گا۔ ہاں عزادر، ایک ماں ہے رباب جو رو رو کے اصغر سے کہہ رہی ہے بیٹا ہے تو 6 مہینے کا، بیٹا ہے تو 6 مہینے کا، خیال رکھنا میں اس گھر میں بگانی آئی ہوں، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادر، مقتل میں ملتا ہے کربلا کے میدان میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے بچے قربان کر دیے۔ 9 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا۔ ایک ماں ایسی بھی ہے جس کی چھوٹی بچی قربان ہو گئی۔ عزادر، وہ سنو گے کون ہے؟ وہ ہے عباس کی بہن رقیہ۔ عزادر، جب شام غریبہ ہوئی نا، آتکا نہیں مل رہی، مسلم کی یتیمہ نہیں مل رہی تھی، عزاداروں بی بی نے رو کر کہا ام زینب، علی کی بیٹی، میری آتکا نہیں مل رہی۔ عزاداروں بی بی ام کلثوم اور زینب جب چلی ہے نا، دیکھا ایک بچی ہے جس کی نبض بند ہو چکی ہے، سانس نہیں۔ عزاداروں جب زینب نے اٹھایا نا، سینے پہ گھوڑوں کے ٹاپو کے نشان تھے، سینے پہ گھوڑوں کے ٹاپو کے نشان تھے۔ عزاداروں جب زینب نے دیکھا تو مسلم کی یتیمہ آتکا تھی، شام غریبہ گھوڑوں کے ٹاپو میں دنیا سے چلی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ عزادر، آج کی رات حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے، بس 2 منٹ یہ سن لو، پرسہ دو گے، گھروں کو چلے جاؤ گے۔ میری ماں بہن بیٹیاں، آج کی رات ہے، آپ نے گریہ کرنا ہے،
کل 10 محرم ہوگی، شام غریبہ کے بعد ہر کوئی گھر واپس چلا جائے گا، سونے کے لیے آپ کا بستر تیار ہوگا، آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا۔ ہاں عزیزو، زینب عالیہ شام غریبہ سے اس کا امتحان شروع ہوگا۔ کل شام سے زینب کہے گی عباس کہاں چلے گئے، علی اکبر کہاں چلے گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، آج کی رات حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ پہلا حصہ بہنوں کے لیے، دوسرا حصہ اصحاب کے لیے، تیسرا حصہ حسین نے گزارا عبادت میں۔ قبلہ فرما رہے تھے اعمال ضرور کرنا، خدا را جوانوں، خدا کی قسم جوان بہت پیارے ہیں حسین کو، کریم کربلا کو۔ میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، کوئی جوان اگر تکبر کرے نا مصائب میں تو آواز آتی ہے مولا حسین کی، تو نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں تھا، تمہیں کیا پتا میرا اکبر کتنا خوبصورت تھا۔ آزادروں میں خلاصہ علامہ اظہر حسن زیدی رحمت اللہ علیہ کربلا کا جب خلاصہ بیان کرتے تھے نا، 2 جملوں میں وہ خلاصہ بیان کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے کربلا کیا ہے؟ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، شبیر کے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ اکبر کی اذان سے کربلا شروع ہوئی، شبیر کے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ جملہ بدل کر کہتے تھے کربلا اکبر کی جوانی سے شروع ہوئی تھی، شبیر کی ضعیفی پہ ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں آزادرو، پہلا حصہ حسین نے بہنوں کے ساتھ گزارا، علی کی بیٹی کے ساتھ بیٹھے حسین، زینب عالیہ گریہ بھی کر رہی ہے، حسین سے ایک ایک سوال کر رہی ہے۔ اور ایک درد بھرا سوال کیا زینب نے، سن سکو گے عزادار و سادات؟ بی بی کہتی ہے حسین بھائیا شب عاشور ہے، ختم ہو جائے گی، مجھے اتنا بتا دو آدم پہ زیادہ مصائب آئے تھے یا آپ پہ؟ عزادر حسین رونے لگے، کہا میری بہن زینب آدم حوا سے جدا ہوئے تھے، پھر اس سے ملاقات ہو گئی تھی، کل روز عاشور میں حسین آپ سے جدا ہو جاؤں گا، پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی، زینب تو جانے اور سید سجاد۔ اجرکم اللہ۔ عزادر پھر زینب نے دوسرا سوال کیا، کہا بھیا حسین زکریہ پہ مصائب آئے تھے یہ آپ پہ زیادہ مصائب آئے ہیں؟ عزادر سنو گے؟ حسین نے رو کر کہا بہن زینب جتنے بھی مصائب آئے تھے جناب زکریہ پہ آئے تھے، جناب زکریہ کو کاٹا گیا، ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے تھے، لیکن بہن زینب زکریہ پہ بہت مصائب آئے تھے، کسی نے زکریہ کی بہنوں کے خیموں کو نہیں جلایا تھا، کسی نے زکریہ کی بہنوں کے سروں سے چادریں نہیں اتاری تھی، کسی نے زکریہ کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ڈالی تھی۔ بہن جب میں گھوڑے سے اتروں گا شمر کمینے کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا، تیرے خیمے میں آ جائے گا، شمر نیزے سے تیری چادر اتارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، کوئی جلدی نہیں مزاج بنائے، شب عاشور ہے، کوئی آنکھ عبادت کے بغیر واپس نہ جائے، ہر آنکھ پرسہ دے کر جائے۔ عزادر حسین نے بہن سے ودا کیا، اب حسین اصحاب کے پاس ہے، بالکل جلدی سے گزرا ہوا عزادارو، حسین اصحاب کے پاس ہے۔ خدا کی قسم دنیا کے بادشاہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا اپنی مدد کے لیے فوجیں بلاتے ہیں، کوئی کہیں سے فوج بلاتا ہے، کوئی کہیں سے فوج بلاتا ہے۔ عزادر یہ کریم کربلا بادشاہ ہے جو چراغ بجھا چکا ہے، اندھیرا کر چکا ہے، اپنی فوج سے کہتا ہے چلے جاؤ اندھیرے میں زہرا کا بیٹا تم پہ راضی ہوں، جو اندھیرے میں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میرا نانا بھی تم پہ راضی۔ عزادر حبیب ابن مظاہر نے اپنی پیشانی کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا کہ مولا تمہیں چھوڑ کے کہاں جائے، روز قیامت پیغمبر کے پاس کیسے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادرو اصحاب سے اٹھے حسین، عبادت کا حصہ آ گیا، بس یہی ایک جملہ، جوانو خدا را میں منت کرتا ہوں کوئی جوان بھی بغیر نماز کے نہیں سوئے گا، کوشش کرو نماز شب پڑھ کے سونا۔ نماز شب میں دعا کے لیے حسین نے اپنی بہن کو وصیت کی تھی، جوانوں نماز شب ضرور پڑھنا، صبح کی نماز پڑھ کے بے شک آرام کرنا۔ عزادر حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے آج کی رات، اور نمازی بھی ہے قبلہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ نماز اصحاب حسین کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی ایسی نماز نہیں دیکھی،
جو آج کی رات حسین پڑھ رہے تھے، توجہ سے سن لیا، خدا کی قسم پرسہ ہو جائے گا۔ اصحاب کہتے ہیں حسین نے نماز شروع کی، ہم دیکھتے رہے، زہرا کا بیٹا نماز پڑھتا رہا، جب ہر رکعت میں پڑھتے تھے نا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، حسین خاموش ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ ہر رکعت میں حسین نے 100 مرتبہ پڑھا۔ ادادر جب نماز ختم ہو گئی، حبیب کہتے مولا آج تک ہم نے ایسی نماز نہیں سنی، آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی، مولا یہ بار بار ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کیوں پڑھتے تھے؟ ادادر سنو گے، مولا فرماتے حبیب جب میں یہ آیت پڑھتا تھا میرے خالق کی آواز آتی تھی، حسین مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ آج حسین کچھ نہیں مانگے گا، تو جو کچھ کہے گا قربان کر دوں گا، آج حسین اکبر قربان کر دے گا، آج حسین علی اصغر قربان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہاں آدھر جس انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی جھولا برآمد ہوگا، اللہ ماں بہن بیٹیاں آپ کے پردوں کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم میں نے عرض کیا 9 مائیں ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنے چھوٹے بچوں کو قربان کیا، نہ جانے جو رباب کے جگر کا اندازہ لگاؤ۔ خدا کی قسم پوری کمائی تھی رباب کی، یا سکینہ اور علی اصغر، سکینہ کو کربلا حسین کے حوالے کر دیا اور علی اصغر کو کربلا سلا دیا، سکینہ کو شام کے زندان میں۔ ادادر سنو گے یہ جملہ، جب شام چھوڑ کے جا رہا تھا نا قافلہ، محمل تیار ہو گئے تھے، غربت جناب رباب کا جملہ عرض کر رہا ہوں، جب قافلہ تیار ہو گیا نا اور قافلہ تیار ہونے لگا، علی کی بیٹی نے دیکھا کہ سجاد مجھے سکینہ کی ماں رباب نظر نہیں آ رہی۔ ادادر بی بی اتری محمل سے سید سجاد کو لے کر خرابہ شام میں آئی، آ کر کیا دیکھا؟ رباب نے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پہ گرایا ہوا تھا، رو کر کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، تیری ماں مدینے واپس جا رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، میرے دوست قوم میں تھے، طالب علم تھے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے آج بھی ہندوستان میں ایک چوک پہ شب عاشور جلوس آتا ہے۔ میری میں نے بیٹی ہے جن کی اولاد میں چھوٹی چھوٹی، جن کی جھولی میں اولاد ہے، عزادر وہ کہتے تھے شب عاشور ایک چوک پہ جلوس آتا تھا، روز عاشور تک وہ جلوس وہاں رہتا تھا، کسی وجہ سے وہاں سے شیعہ دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ وہ فرماتے تھے اب بھی وہاں ہندو عورتیں شب عاشور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چوک پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، چراغ ہاتھوں میں ہوتے ہیں، شمع ہاتھوں میں ہوتی ہے، ظہر عاشور تک وہ اپنے بچوں کو نہ پانی پلاتی ہے نہ دودھ پلاتی ہے۔ وہ کہتے میں نے پوچھا کہ آپ تو ہندو ہو نا، آپ کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے بچوں کو لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ ادادر سنو گے جملہ، وہ عورتیں رو کر کہتی ہے ہندو ہیں، کہتی ہے نہیں، روز عاشور یہیں پر علی اصغر کا جھولا آتا ہے، جب تک جھولا نہیں آتا ہم اپنے بچوں کو نہ ٹھنڈا پانی پلاتی ہے نہ اپنے بچوں کو علی اصغر کی یاد میں دودھ پلاتی ہے۔ میں کہتا ہوں رباب اتنا غریب ہو گئی کہ ہندو عورتیں بھی اصغر کی یاد میں اپنے بچوں کو ٹھنڈا پانی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ادادارو آ گئی 10 محرم، صرف 2 منٹ کی اور زحمت، پرسہ مکمل ہو گیا۔ ادادارو آ گئی 10 محرم۔ میں کہا کرتا ہوں کاش یہ رات ختم نہ ہوتی، کاش یہ رات ختم نہ ہوتی، زہرا کا باغ نہ لٹتا۔ آزادر سکینہ روتی رہی ہوگی کہ میرے اللہ یہ رات ختم نہ کرنا۔ میں نے مقتل میں یہ جملے پڑھے ہیں، آغا دربندی نے لکھا، آزادارو انوار و شہادت والے نے یہ جملے لکھے ہیں، یہ وہ رات ہے جس طرف حسین جاتے تھے سکینہ پیچھے پیچھے چلتی تھی، رو کر حسین کہتے بیٹی سو جا، کہتی تھی بابا مجھے بھی پتا چل گیا ہے کل کے بعد مجھے تیرا سینہ نہیں ملے گا، کل مجھے اکبر نظر نہیں آئے گا، کل میرا چچا عباس نہیں ہوگا، بابا سکینہ کو کیسے
اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہاں عزادارو، یہ رات ایسے گزارو جیسے کسی ریت کا شہنشاہ چلا گیا ہو۔ آ گئی 10 محرم، عزادارو تنہا رہ گیا حسین مظلوم کربلا، ذرا یمیناً و شمالا، حسین کبھی دائیں دیکھ دے کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ عزادر حسین نے جب دیکھا نا کوئی نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے لاشیں نظر آ رہے ہیں، کہیں سے اکبر کا لاشا پڑا ہوا، کہیں سے غازی کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہوئے، کہیں سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے۔ عزادر ابا حسین نے ایک جملہ کہا کہاں گئے ہو میرے شیرو، کہاں گئے ہو میرے شہزادوں، کہاں گئے ہو میرے جوانوں، پہلے تمہیں بلاتا تھا کہیں سے عباس آ جاتا تھا، اب حسین بلاتا ہے عباس جواب نہیں دیتے، اور تمہیں غریب بلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادر جب کہیں سے جواب نہ آیا نا، حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، ابھی تک جس آنکھ نے فرصہ نہیں دیا، عزادر حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے، کوئی ہے کربلا کے جنگلوں میں میری زینب کے پردے کی حفاظت کرے۔ عزادر جب کوئی جواب نہ آیا، علی اصغر جھولے میں تڑپا، اپنے آپ کو گرا دیا، مقتل کی طرف رخ کیا، کہا بابا غریب نہ کہلاؤ، ابھی اصغر زندہ ہے، اصغر کو لے جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادر اصغر نے جب جواب دیا نا، خیام میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویوں نے رونا بلند شروع کیا۔ عزادر حسین خیمے میں آئے، کہا بہن زینب رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیدزادیاں بلند بلند کیوں گریا کر رہی ہے؟ عزادر بی بی زینب نے رو کر کہا حسین جب سے تو نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا، اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا۔ اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، آپ کو اندازہ ہوگا 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے، خدا کی قسم گلاس سے پانی نہیں پلایا جاتا، ماں 2 انگلیاں تر کر لیتی ہے، بچے کے ہونٹ پہ رکھ لیتی ہے، بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حسین نے کہا رباب اصغر مجھے دو، میں پانی پلا کے لے آتا ہوں۔ عزادر رباب نے کہا مولا آپ کا ترکہ ہے، بے شک لے جانا۔ لیلا نے اکبر کو تیار کر کے بھیجا تھا، ام فروہ نے قاسم کو تیار کر کے بھیجا تھا، مولا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی اپنے مجاہد کو تیار کر لوں، میں بھی اصغر کو تیار کر لوں۔ عزادر اصغر کو خیمے میں لے آئی، ایک جملہ کہا رباب نے، کہا علی اصغر ہے تو 6 ماہ کا، لیکن خیال رکھنا بابے کو کوئی تیر نہ لگنے پائے، جب تک تو زندہ رہے بابا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ اصغر خیال رکھنا میں اس گھر میں بگانی ہوں، میری دودھ کی لاج رکھ لینا۔ عزادر حسین کو رباب نے اصغر کو حوالے کر دیا حسین کے ہاتھ پر۔ عزادر حسین چلے، مقتل میں آئے حسین، بس آخری 2 جملے مقتل کے سن لو عزادارو، پرسہ مکمل ہو گیا۔ حسین میدان کربلا میں آئے۔ عزادر یہ جملے میں کہا کرتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، تمام مقاتل نے لکھا ہے حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، شیعوں کبھی آپ کو یاد نہیں کیا تھا۔ حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، شیعوں یاد نہیں کیا۔ عزادر کب حسین نے یاد کیا؟ جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر کھڑے ہوئے تھے، پانی کا سوال کر رہے تھے، شیعوں حسین نے یاد کیا، فرمایا مہما اذ عذبان شربا فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، پانی کے بدلے تیر کا جواب ملا۔ عزادر حسین کربلا کے میدان میں آئے، ایک سوال کیا، فرمایا یا فوج اشقیاء اولم ترحمونی ارحموا علی ھذا الطفل الصغیر الا یترون انه یتلذا، اے فوج اشقیاء مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو تو اس چھوٹے بچے پہ رحم کر لو، اس 6 ماہ کے بچے پہ رحم کر دو، کیا نہیں دیکھ رہے میرا اصغر تڑپ رہا ہے۔ عزادر سنو گے مقتل کا جملہ، یتلذا
عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے. اگر مچھلی پانی سے آتی ہے نا اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, کبھی ادھر جا گرتی ہے, کبھی ادھر جا گرتی ہے. جب یہ طاقت ختم ہو جائے کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے, کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. اگر جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے مچھلی شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کبھی اپنا منہ کھولتی ہے, کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے. ادادر و اصغر کی حالت یہ تھی, بابا کے ہاتھوں پہ تھا اصغر, کبھی چھوٹا سا منہ کھولتے تھے, کبھی اپنا منہ بند کرتے تھے. ہاں ادادر حسین نے پانی کا سوال کیا کہ حسین پیاس خود کو لگی ہے, بہانہ بچے کا بناتے ہو کہ اصغر پانی مانگو, بابا کی گواہی دو. ادادر و اصغر نے پانی مانگا, فوج میں ہلچل مچ گئی. عمر ابن سعد نے کہا حرملا افتح کلام الحسین, جلدی کر حسین کی کلام کو اکٹھا کر. ادادر میں آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے تیر بنائے تھے کیا انہوں نے تیر ایسا بھی بنایا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو لگنا ہے؟ نہیں نہیں ازادارو, وہ تیر بنائے جاتے تھے جو جانوروں کو مارے جاتے تھے, جو بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارے جاتے تھے, جو شکار میں استعمال ہوتے تھے. ازادر حرملہ نے سے شعبہ تیر اٹھایا علی اصغر کے لیے. ازادر 3 مرتبہ اس کمینے نے نشانہ کیا, تیر زمین پہ گر گیا. ازادر عمر ابن سعد کہتے ہیں حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تیرا تیر کیوں نہیں چل رہا؟ کہتا ہے عمر ابن سعد میرے قریب آ, جب میں نشانہ بناتا ہوں خیمے کے دروازے کے قریب ایک 4 سال کی بچی ہے جو کبھی دائیں دوڑ جاتی ہے کبھی بائیں دوڑ جاتی ہے, رو کر کہتی ہے حرملہ تیری اپنی چھوٹی اولاد نہیں, میرا اصغر بھی دیکھ, اپنے تیر کو بھی دیکھ. ازادر و کمینے نے تیر چلایا, ذوب الصبیو من الاذن الی الاذن, تیر ایک کان سے دوسرے کان چلا گیا, حسین کے بازو سے پیوست ہو گیا. فانقلب الصبی علی ید ابیہ کمذبوح الطیور, اصغر بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا جیسے پرندہ تڑپتا ہے. حسین نے اصغر کو سینے سے لگا دیا کہ میرا حسین زمین اصغر گر نہ جائے. ازادر یہیں پر فاتح عینہ وناظر الی وجہ ابی, اصغر نے اپنی چھوٹی آنکھیں کھول لی, اپنے بابا کی طرف دیکھا, ایک جملہ کہا کہ بابا اصغر کو معاف کر دینا, اصغر کو معاف کر دینا. اصغر کیوں؟ کہ بابا آپ کے بازو میں تیر لگ گیا ہے, میری مجبوری تھی. اصغر کیا مجبوری؟ کہ بابا میرا گلہ چھوٹا تھا, تیر کا وزن زیادہ تھا, میری مجبوری تھی, آپ کے بازو میں تیر لگ گیا. ہاں ازادر حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا. میں کہا کرتا ہوں کربلا کے میدان میں اکبر کے سینے سے برچی نکالنا آسان تھا, تیر نکالنا بہت مشکل تھا. ہاں ازادر حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ابا کا دامن اصغر پہ دے دیا. اب حسین چلے خیمے کی طرف. وہ شام غریبہ ازادارو عمل کرنے والوں, یہ حسین کا عمل تھا. کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر واپس آتے تھے رضن بے رضا ہی و تسلیم الامر, میرا اللہ تیری رضا پہ راضی, میرا اصغر قبول کر لے, میرا اللہ حسین راضی. ہاں ازادارو حسین آگے بڑھے, خیمے کے دروازے پہ پہنچے, آگے سکینہ آ گئی, اصغر کے گلے سے خون بہتے دیکھا. جیسے ہی دیکھا ایک درد بھرا جملہ کہا کہ بابا کیا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہوتا؟ بابا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہوتا ہے. ازادر حسین نے اصغر کو رباب کے ہاتھوں پہ دے دیا. رباب نے دیکھا, چیخیں بلند ہو گئی, یا بنیا آ مثل کا تنہر, عرب کے لوگ ایسے تو اونٹنی کے بچے کو ذبح نہیں کرتے, میرے بیٹے تو بھی نہر کے قابل تھا کہ
کس نے تمہیں نہر کر دیا؟ بس ازادر آخری جملہ، یہ پہلا شہید ہے کربلا کا جس نے ابھی تک پرسہ نہیں دیا، ازادر اسے دعوت دے رہا ہوں، یہ پہلا شہید ہے کربلا کا۔ شریعت مصطفیٰ کہتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر نہ بنائے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قبر میں نہ سلائے۔ شریعت محمدی کہتی ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کو دفن ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ ہے رباب تیری اپنی قسمت، ہے حسین تیری اپنی قسمت۔ ہاتھوں پہ رباب نے اصغر کو اٹھایا ہوا، حسین قبر بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اصغر کو سلا دیا، ازادر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اصغر کے چہرے کی باری آئی، حسین نے اپنا چہرہ پھیر دیا، اصغر اللہ کے حوالے۔ ازادر دفن تو ہو گیا اصغر۔ جب آئی 11 محرم، سروں کی گنتی ہوئی، ایک سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ازادر 80 گھوڑے سوار، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے کربلا کی زمین پہ مار رہے تھے۔ سکینہ نوکے نیزہ پہ دیکھ رہی تھی۔ ازادر ایک نیزے پہ اصغر کو دیکھا، رو کر کہتی اماں رباب، سکینہ اجڑ گئی، میرا اصغر نوکے نیزہ، ماتم حسین۔